ہم اعراب پڑھ رہے تھے۔ ایک آج ہم چیز پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، کمپاؤنڈ پوزیسو، جس کو انگریزی میں ہم عام طور پہ شو کرتے ہیں اپوسٹروفی ایس کے ساتھ، جس کے اندر ایک پوزیشن کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جیسے لڑکے کی کتاب، بک آف دا بوائے۔ تو یہ جو آف دا یا بوائز بک جو اپوسٹروفی ایس ہوتا ہے، اردو میں اس کو کا کی کے سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، لڑکے کی کتاب۔ عربی میں اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ جس چیز کو ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مضاف ہوتی ہے، اور جس کی چیز ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو اس مثال میں کتاب مضاف ہے اور لڑکا مضاف الیہ ہے۔ اردو میں لڑکا پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو لڑکے کی کتاب کی عربی ہوگی کتاب الولدی یا کتاب ولدن۔ کتاب پہلے آئی ہے، ولد بعد میں آیا ہے۔ تو مثلا اگر ہم قرآن شریف میں دیکھیں، رب السماوات، آسمانوں کا رب، والارض، اور زمین کا رب، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیتیں، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ تو اعراب کے پرسپیکٹو میں اگر آپ غور کریں تو مرکب اضافی میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یا تو تنوین کے ساتھ اگر نکرہ ہوں، بابن، یا وہ ہوتے ہیں الف لام کے ساتھ اگر وہ معرفہ ہوں، البابو، اس میں تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک میں الف لام آ جاتی ہے اور ایک میں تنوین آ جاتی ہے اگر منصرف ہوں، جو میجورٹی 85% اسماء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو مرکب اضافی بنانا ہے تو یہ دو رول یاد رہنے چاہیے کہ جو مضاف ہے اس میں الف لام بھی نہیں ہوگی اور تنوین بھی نہیں ہوگی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ جر میں ہوگا۔ یہ رول ہے اور یہ ہمارے اعراب سے ریلیٹ کرتا ہے، جر۔ تو بابن کی جگہ ہو جائے گا بابو، اور مثال کے طور پر اگر گھر کا دروازہ ہے تو وہ ہو جائے گا البیتی۔ تو بابو بیتن بھی ہو سکتا ہے، باب البیتی بھی ہو سکتا ہے۔ البیت یا بیت جر میں چلا جائے گا اور باب میں سے الف لام اور تنوین دونوں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس گھر کا دروازہ باب البیتی، اور مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس کے اندر الف لام آنے کی اجازت ہے، اس میں نہیں ہے۔ اور اس میں رفع آ سکتی ہے، اس میں نہیں آ سکتی، اس میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ رول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور مثلا اس کا اگر ہم ڈبل کمپاؤنڈ بنا لیں، اللہ کے گھر کا دروازہ، تو پھر ہم جب یہ جو درمیان والا لفظ ہے البیتی، اس میں سے الف لام بھی ہٹا دیں گے اور تنوین بھی اس میں نہیں ہوگی، تو یہ بن جائے گا بابو بیت اللہ، اللہ کے گھر کا دروازہ۔ اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں آتی ہے، اس دن کا مالک، اس کی عربی بنتی ہے مالک الیومی۔ اور یوم الدین جو ہے جزا کا دن، ان کو جب ہم کمبائن کریں گے تو بن جائے گا مالک یوم الدین۔ وہاں پر کیونکہ مالک آلریڈی جر میں ہے تو وہ مالک ہی یوم الدین ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے، آپ لوگوں نے یہ پہچاننا ہے اور بتانا ہے کہ یہاں پر کون سے اعراب استعمال ہوئے ہیں اور کیوں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ربو کا میں کیا اعراب ہے؟ تیرا رب، تیرا اعراب کیا ہے؟ یعنی یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ نصب جر میں۔ میں۔ اچھا، فاروق صاحب کہہ رہے ہیں نصب میں، نصب میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ۔ تو مضاف الیہ تو نصب میں نہیں ہوتا۔ یہ بے کی وجہ سے اس میں جر نہیں ہے، تو حرف بے کی وجہ سے جر ہونا چاہیے نا۔ نہیں نہیں، بے تو حرف جر ہے نہیں، رب ہے نا، وہ تو بے رب کا پارٹ ہے۔ مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے نا، اگر مرکب اضافی ہوگا، مضاف الیہ ہوگا تو وہ جر میں ہوگا، تو یہ کا تو جر میں ہے۔ اچھا، ذو الرحمہ میں الرحمت جو ہے اس پہ کیا اعراب ہے؟ یہ تو جر میں تھا۔ جر میں ہے، کیوں جر میں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے، تا تے کے نیچے وہ جو حرف جر آپ نے پڑھے تھے ان میں ذو تھا حرف جر؟ نہیں، تو میں کہ اس پر ہے کہ نہیں ہے، زو میرا خیال ہے۔
if I am not wrong. نہیں، وہ تو آپ نے ہی اس کا رول بتایا نا کبوتل کا. یہ ذو الرحمہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، رحمت والا. جو صاحب رحمت اس لیے ہاں مضاف الیہ. صاحب رحمت، ہاں ذو الرحمہ ہم، رحمت والا، اچھا، تو یہ مضاف الیہ ہے. ہاں اچھا جی، ٹھیک. اس میں بتائیں جی مالک کے کیا ہیں اعراب؟ اصل میں یہ بھی مرکب اضافی ہے. ان کی تباہی، مطلب مہلک کی کیوں نہیں، مرکب یہ. اضافی، چلے مرکب اضافی ہے مالکہم، ان کی تباہی کا ہاں، وقت. اور یہ جر ہے لی کی وجہ سے، مہلک لام کی دے لی ہے. گیا جی، یہ حرف جر کی اور وجہ سے. ہاں، حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. موعدن کس میں ہے؟ موعد، نصب. یہ نصب نصب میں ہے. ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے نصب میں؟ ام، ان کی طرف کیونکہ ایک وقت کی بات کی جا رہی ہے تو مفعول شاید ہوگا یہ. جعلنا کا مفعول ہے. ہوں. ہم نے بنایا موعد. اچھا جی، ہوں. یہ علیکہ میں جو کاف ہے یہ کس میں ہے؟ یہ جر میں ہے. جر میں. علیہ. کیوں ہے؟ علیہ کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. حرف جر کی وجہ. بالکل ٹھیک. آگے نبا جو ہے یہ کس میں ہے؟ ایک خبر ہے. وہ تو مطلب ہے اس ام، کا خبر نا، وہ تو میننگ ہے اس کا. آہ، بٹ کیا یہ حال رفع ہے. میں ہے جو خبر رفع میں ہے؟ نصب. یہ نسب میں ہے. نصب میں نصب میں نبا. ہے. کیوں نصب میں ہے؟ یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ علیہ کا نبعہم علیہ ہے تو وہ جر نہیں. دیکھیں بیان نصب کرتے ہیں کی، آپ پر ہاں ان نصب کی کی ہم خبر. نے ان کی خبر، تو یہ ہم نے ایک ہی وجہ پڑھی ہے نصب کی جو لکھی ہوئی ہے سائڈ میں، مفعول ہے. مفعول ہے. نقصو کا مفعول ہے، ان کی بالکل. خبر بیان کرتے ہیں. حق یا جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ جر میں ہے، بے یہ کی کیوں وجہ ہے؟ سے، بے کی وجہ سے، حرف حرف جر کی جر وجہ کی سے. وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. الصیام جو ہے یہ کس میں ہے؟ رفع ہے. رفع ہے. کیوں رفع ہے؟ رفع. السیام. جی لام. الصیام. نہیں نہیں، الف لام کی وجہ سے رفع نہیں ہوتی نا، اس سے تو معرفہ ہوتی ہے. رفع میں کیوں ہے؟ رفع کی چار وجوہات ہیں، چاروں وجوہات سائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں. ہوں. یہ مبتدا. مبتدا میں تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا. سوری جی. فائل ہے سر یہ. اگر فائل ہے تو کس فعل کا فائل ہے؟ یہ ہے یا ترجمہ پہلے کر لینا. اے ایمان والو. ایمان والو. فرض کر دیے تم پر فرض. روزے. بر نہیں ہے یہ. فرض کر دیے کہ تم پہ روزے. ٹھیک. تو اب اس میں کیا روزے فائل ہیں؟ فرض خبر ہے سر. فرض کر دیے گئے تم پر. کتیبہ جو ہے یہ ایکٹیو وائس ہے پیسو وائس ہے؟ یہ جمع ہے. پیسو. پیسو وائس ہے. جمع کیا تھی؟ کتب. تو پیسو وائس کے اندر فائل ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نائب فائل فائل چھپا ہے. ہوا ہے اس میں ساتھ. جی فائل چھپا ہوا ہے، یہ نائب فائل ہے. نائب فائل ہے. تم پر فرض کر دیے گئے روزے، نائب فائل ہے یہ، اس لیے رفع میں ہے. ورنہ ادر وائز ہوتا نا کتبنا علیکم، تو پھر ہوتا کتبنا علیکم الصیامہ، پھر اس پہ زبر آتی. یہ قبل جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ جر میں. جر میں حرف جر کی وجہ سے.
حرف جر کی وجہ سے، من کی وجہ سے، بالکل ٹھیک۔ یہ کیا ہے؟ انہم فتیتن، یہ رفع میں لگ رہا ہے فدیتن۔ رفع میں ہے، کیوں رفع میں ہے؟ فائل ہے، فاعل ہے تو کس فعل کا فاعل ہے؟ آمنو۔ آمنو۔ اچھا، اگر فرق نہیں آمنو نہ ہوتا، اتنی یہاں تک ہوتی بات، انہم فتیاتن، تو کیا یہ پورا تھا بات یا کم تھی؟ اس میں ہم بھی تو انہی کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر۔ ٹھیک ہے، بٹ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے تھے انہم فتیاتن، بس اتنی بات کا، آگے والی اگر نہ ہوتی۔ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک بس وہ نوجوان تھے، یہی کہہ سکتے بے شک وہ نوجوان تھے، یہ پورا جملہ بنتا ہے نا، جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ۔ جو اس میں نہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں، بالکل جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ فعلیہ۔ نہیں، جملہ فعلیہ تو فعل سے شروع ہوتا ہے نا، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ہم فتیاتن، وہ نوجوان ہیں یا وہ نوجوان تھے، نہیں غلطی ہو غلطی پڑھ لیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور فتیاتن اس کی خبر ہے، ٹھیک یہ خبر ہے۔ بے ربہم، رب کس میں ہے؟ جر، جرم جر جر میں، کس وجہ سے؟ بے، حرف جر کی وجہ سے۔ حرف جر کی حرف وجہ سے۔ زدناہم میں جو ہم ہے یہ کس میں ہے؟ ضمیر متصل ہے۔ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، تو ضمیر متصل دو فارم میں ہو سکتی ہوتی ہے نا۔ یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور اگر یہ ہم، مرکب اضافی ہوگا تو اس کے اندر دو اسم ہوں گے نا جن سے مل کے جی یہ مرکب رفع بنے میں، گا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ رفع میں رفع میں ضمیر متصل نہیں ہوتی، ضمیر منفصل ہوتی ہے، اگر ہم اکیلا لکھا ہوتا تو پھر رفع میں ہوتا۔ ضمیر متصل یا نصب میں ہوتی ہے یا جر میں ہوتی ہے۔ یا جر، تو سر یہ بربہم اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، بے کی وجہ سے یہ بھی جر میں؟ نہیں نہیں، اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے وَزِدْنَاهُمْ کا؟ اور اور زیادہ ہم نے کر دیا ہم نے زیادہ انہیں کر ہدایت دی میں۔ ان کو، ہاں۔ اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں، بالکل ٹھیک۔ ہم، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ زدناہم کا کیا مطلب بنے گا؟ ہم نے انہیں زیادہ کر دیا، کر دیا۔ تو ہم نے انہیں مرکب زیادہ کر دیا، مفعول بن گئے۔ مفعول بنے گا، زدنا کا مفعول ہے، اس لیے یہ نصب میں ہے، یہ نصب ہے۔